بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ پروگرام ٹو دی پوائنٹ میں راجہ محمد رشید خان، ریٹائرڈ ایس پی آزاد جموں کشمیر پولیس، آپ سے میں گفتگو ہوں۔ آج کا موضوع ہے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ یہ انتخابات کا آغاز جو ہے یہ 27 نومبر کو شروع ہوا اور مرحلہ وار 8 دسمبر کو اختتام پذیر ہوا۔ اس کا آغاز مظفر آباد دارالحکومت کے ڈویژن سے شروع ہوا اور پھر راولہ کوٹ اور اس کے بعد میرپور ڈویژن میں یہ انتخابات بروئے عمل لائے گئے۔ اس میں جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 31 برس کے بعد یہ انتخابات ہوئے، یعنی 30 سال کی عمر تک کے نوجوانوں کو اس بلدیاتی انتخاب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، صرف کتابی حد تک معلوم تھا کہ یہ انتخابات بھی ایک بار ہوئے تھے۔ تو اب وہ جو نوجوان ہیں انہوں نے جب اس کو پڑھا، سنا، دیکھا تو پھر یہ کس طرح ہوا، یہ حکومتیں بھی آئی، 5-6 حکومتیں اس دوران آئیں، تو قطع نظر کسی تنقید کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ ہماری سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر اور بالخصوص جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب کی کوشش، خواہش اور ان کے ساتھی جسٹس صاحبان سپریم کورٹ اور اسی طرح جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ راجہ صداقت صاحب اور ان کے ساتھی جسٹس صاحبان کی کوشش اور دلچسپی سے اس معاملہ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس دوران یہ کافی معاملات بھی چلے کہ کبھی مالی معاملات کا مسئلہ آیا، کبھی یہ وقت سے پہلے آ گیا، کبھی موسمی معاملات کو زیر بحث لایا گیا، کبھی جماعتیں تیار نہیں تھیں، کبھی یہ نفری کا مسئلہ تھا، سیکیورٹی کے معاملات تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ثابت قدمی جو ہوتی ہے، مستقل مزاجی جو ہوتی ہے، یہ کسی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے اپنے عملی کردار سے یہ ثابت کیا کہ مومن ہے تو وداعت بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ سیکیورٹی باہر سے آتی تو ہوتی، بہرحال یہ اس کے بغیر بھی نظام چلائے اور یہ چلا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک یہ انتظامیہ کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے بھی اس میں بہترین کردار ادا کیا، اور جناب پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر نے بھی اس میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار لوگوں کو 31 سال کے بعد ان کا کھویا ہوا حق ہے جو دیا گیا۔ تو اس میں پھر کیا ہوا کہ یہاں کی پولیس انتظامیہ، جناب مجسٹریٹ صاحبان، جناب کمشنر صاحبان، جناب انسپیکٹر جنرل پولیس، ہر ایک نے، جناب ڈی آئی جی صاحبان، ایس ایس پی صاحبان، ایس پی صاحبان نے اپنا اپنا رول ادا کیا۔ کس کس کی اس میں کی جائے، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا فرض جو تھا اس کو پورا ہی نہیں کیا، بلکہ باعث تحسین کردار ادا کیا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے تو یہ کم ہے۔ باوجود اس کے کہ پولیس کی نفری بھی کم تھی، دیگر جرائم بھی روزمرہ کا معمول ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر چیز کو پولیس نے رسک پر لیا اور یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کروایا۔ اور اس میں بڑی بات یہ تھی کہ کسی بھی موقع پر بار بار عدالت کی طرف بھی ان کو جانا پڑا، لیکن عدالت عظمیٰ کی جانب سے یہ بالکل دو ٹوک فیصلہ تھا کہ اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے اور یہ الیکشن کروانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ انتخابات بھی غیر جانبدارانہ طور پر ہوئے، اس میں کوئی جانبداری کا عنصر نہیں تھا۔ جس کسی نے یہ تو سچ تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کا یہ 30 سال کا 31 سال کا یہ رزلٹ تھا جو پھر آج کی نوجوان نسل نے بالخصوص اس کا جو ہے وہ ادا کیا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کیے۔ اس پہ کوئی جبر نہیں تھا، کوئی ٹھیک ہے، وہ ہر امیدوار کی اپنی طاقت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، وہ لگاتا ہے، لیکن جائز طریقے سے سارے معاملات چلے۔ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کسی جگہ کوئی استحصال بالجبر کی صورتحال پیدا ہوئی ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر بھی اس کی تعریف کی جائے بار بار یہ قابل تحسین ہے۔ تو اس میں جناب چیف الیکشن کمشنر کی مستقل مزاجی بھی انتہائی قابل تعریف، اور ان کی ٹیم بھی قابل تعریف ہے۔ ہر کسی نے جو پولنگ سے لے کے یعنی عدالت عظمیٰ تک ہر ایک کا کردار جو ہے وہ تمام پبلک کے سامنے ہے، اور یہ پبلک کی آواز ہے۔ یہ پبلک بڑی خوش ہے، پبلک کو اپنی عدالت پہ یقین آیا، اور یقین جانیے کہ یہ کتنی بڑی باعث فخر بات ہے کہ یہ تمام انتخابات جو ہیں، یہ اس دفعہ کے بلدیہ کے انتخابات یہ ہوئے بھی قابل احترام عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے عین
جو ان کی خواہش کے مطابق یہ کلہم عدلیہ کے ماتحت ہی عدلیہ کی نگرانی میں یہ ہوئے. اس میں انتظامیہ جو تھی وہ انتظامی ڈیوٹی پہ رہی ہے. تو یہ بھی بڑی باعث تحسین ہے کہ کسی قسم کا کوئی معاملہ، کوئی نہ ملازمین کو کوئی دقت آئی، نہ ہی کوئی ووٹر کو دقت آئی، اور نہ ہی کوئی مسائل پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کا اس میں کرم جو ہے، رحمت جو ہے وہ شامل حال رہی. تو اس سلسلے میں میری یہ درخواست ہے جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سے کہ اب یہ الیکشن کا مرحلہ تو گزر گیا، تو یہ اس میں جو قابل احترام جناب چیف جسٹس، جناب جسٹس صاحبان سپریم کورٹ، جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ، جناب جسٹس صاحبان ہائی کورٹ، اسی طرح آزاد جموں کشمیر کی عدلیہ کے جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب سے لے کر سول جج صاحبان تک، اور اسی طرح دیگر انتظامیہ، پولیس کے جناب انسپیکٹر جنرل پولیس، اور پھر اسی طرح ڈی آئی جی صاحبان، ایس پی صاحبان، پھر محکمہ تعلیم کا عملہ، پھر دیگر محکمہ جات، پھر جناب چیف الیکشن کمشنر، جناب چیف الیکشن کمشنر کا جو ان کے ساتھی جو ہیں، اراکین جو ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے یہ باعث تحسین ہے. اور میری یہ تجویز ہے کہ اس سلسلہ میں صدارتی ایوارڈ سے اس میں ایک میٹنگ کر کے، تو اس کے مطابق اگر صدارتی ایوارڈ سے ان صاحبان میں سے جو جن کے لیے مناسب ہو ان کو نوازا جائے، ان کو یہ، اور یہ ڈویژنل سطح پہ ہونی چاہیے، صرف مظفر آباد میں نہیں، یہ تینوں ڈویژن کے ہیڈ کوارٹرز پہ ہے، یہ مناسب مقام پہ ایک گراؤنڈ میں یہ اگر اس کی ایک انعقاد کیا جائے اور اس ایک اچھی ایک تقریب میں یہ انعامات جو ہیں ان کو ان سے نوازا جائے. اور اسی طرح یہ جو باقی ملازمین ہیں، پولیس ملازمین ہیں، اس میں محکمہ ایجوکیشن کے، دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو بھی جن نے شرکت کی ہے، جو گریڈ 1 سے 16 تک ہیں، ان میں سے کم از کم اتنا ضرور کریں کہ ہر ڈویژن سے کم از کم ہر ڈویژن سے اگر یہ 30 ملازمین کو رکھا جائے، یعنی 90 ملازمین جو ہیں مختلف محکمہ جات کے قرآن اندازی کے ذریعے، یا اس سے اگر مالی معاملات ہوں تو اس سے کم کر لیا جائے، لیکن ہر ڈویژن سے کچھ نہ کچھ ملازمان جو ہیں ان کو مجموعی طور پر قرآن اندازی کے ذریعے ان کا جو ہے وہ چناؤ کیا جائے اور انہیں عمرہ کی ٹکٹ دے کر عمرے کے لیے روانہ کیا جائے. تو یہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت کے لیے ایک بڑا باعث تحسین کارروائی ہوگی، اور یہ بڑے عرصے تک تاریخ میں جو ہے اس کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ آج تک اس قسم کے انعامات سے، خاص طور پر یہ جو انتخابات کے سلسلہ میں انعقاد میں جو اہم کردار ادا کیا گیا، اس سلسلہ میں کبھی اس قسم کا صلہ عمرے کی حد تک کسی نے دیا، اور اگر یہ دیا جائے تو یہ حکومت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کام ہوا، انسانوں کی زندگی جو ہے اس کو بچایا گیا. میرے اللہ کا قرآن پاک میں فرمان ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 105 میں کہ آپ اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اسے چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ خود پاک رسول اللہ علیہ وسلم اور مومنین اس کو دیکھ لیں گے. اور جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے کہ جسٹس صاحبان نے، اور اسی طرح عدالت العالیہ نے اور دیگر عدلیہ نے، بالخصوص سپریم کورٹ جن کی ہدایات پر یہ سب کچھ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے پھر واقعہ اللہ پاک کے قرآن پاک میں دیے گئے اس حکم کی بجا طور پر تعمیل کی، اور اس کے نتیجہ میں اللہ کی برکات شامل حال رہیں. اور آج ان کی تعریف جو ہے ان کا استحقاق سمجھ کر کی جا رہی ہے. جس قدر بھی تعریف کی جائے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، دعائیں بھی دے رہا ہے ان کو، اور ہمیں فخر ہے اپنی عدلیہ پہ. ہم جس قدر بھی فخر کریں کم ہوگا. میری دعا ہے کہ جن کو اس میں کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ انہیں اس قوم کی خدمت کرنے کا موقع دے، اور ان کے حسن سلوک رہے، عوام کے ساتھ ان کا سلوک جو ہے وہ نمایاں طور پر، تاریخی طور پر رہے، جس سے ریاست آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کی ترقی میں جو ہے یقینی طور پر اضافہ ہوگا.